السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اگر آپ حضرات اس طرف آ جائیں تو کھڑے ہوئے دوست بیٹھ جائیں، تھوڑا سا اس طرف ہو جائیے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، شہدائے امت کانفرنس کا یہ تقریباً 7واں اجلاس ہے۔ جو 20 جولائی 1991 یہاں قصہ خانی بازار پشاور صوبہ سرحد پاکستان میں ہمارے نہایت ہی محترم
حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب کو گلگئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرکز میں ہو رہا ہے. میں ابھی ان کے کمرہ میں بیٹھا تھا. یہیں ان سے زندگی میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی. اور آج بھی در و دیوار سے ان کے اخلاص کی مہک آتی ہے. اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور دائمی سکون سے ہمکنار فرمائے انہیں. حسب وعدہ اور حسب پروگرام آج کی ملاقات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار پر گفتگو کرنے کے لیے مخصوص رہے گی. چند ضمنی پہلو بھی آ سکتے ہیں گفتگو کے دوران، لیکن مین ٹارگٹ یہی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کتاب اللہ سے جو حصہ میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں رب العالمین نے مکتب مستقبی کا عمومی تعارف کرایا ہے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی مکتب کا ایک جلیل القدر نام ہے، جس کی طلب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ رب العزت میں بلند ہوئے. میں کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت خلیل اللہ نے اللہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا. پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے فاروق اعظم کو مانگا. رحمت عالم خلیل کی مراد ہیں اور فاروق اعظم محمد عربی کی مراد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے دونوں پیغمبروں کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا. دونوں کو جوہر مقصود ملا. بس فرق یہ ہے کہ جسے خلیل اللہ نے مانگا وہ کئی ہزار سال بعد دنیا میں آیا، اور جسے رحمت عالم نے مانگا رات کی تنہائی میں آنسو کی برسات میں عمر کو مانگا، اور صبح کا سویرا ہونے سے پہلے فاروق اعظم محمد کا غلام بن گئے. وہ دعائے خلیل تھی اور یہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. فاروق اعظم ایک فرد ہونے کے باوجود پشاور کے روشن ضمیروں، ایک فرد ہونے کے باوجود
شخصی جامعیت اور مرکزیت کے لحاظ سے اتنے وزنی ہیں کہ کئی افراد کی خوبیاں اس ایک فرد میں اللہ نے جمع کر دی. بقول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کوئی ایسا محل ہو، اپنی اجالت الخفا میں لکھتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ایسا محل ہو کہ اس کے کئی دروازے ہوں، ہر دروازے پر کوئی علم و حکمت کا تاجدار ملے، کوئی شجاعت اور بہادری کا نامور کردار ملے. کسی دروازے پر سکندر سے بڑا فاتح ملے، اسی محل کے کسی دروازے پر نوشیروان سے بڑا عادل ملے، اسی محل کے تیسرے دروازے پر بو علی سینا سے بڑا فلسفی ملے، ارسطو سے بڑا مفکر ملے. اسی محل کے چوتھے دروازے پانچویں دروازے پر ابن تیمیہ سے بڑا مفکر ملے، ابو حنیفہ سے بڑا فقیہ ملے، احمد بن حنبل سے بڑا اسلامی قانون کا ماہر ملے. مجدد الفسانی سے بڑا روشن ضمیر ملے کسی دروازے پر. شاہ عبد القادر گیلانی سے بڑا صاحب نظر ملے. راضی اور سیوطی سے بڑا صاحب بصیرت ملے. فرماتے ہیں فاروق اعظم کا سینہ اس محل سے بھی زیادہ آباد ہے. فاروق اعظم کے سینے میں اس محل سے زیادہ چراغ روشن ہے. اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات تو نہیں کہ وہ کسی ایک فرد میں کائنات کو جمع کر لے. وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی ایک بندے میں پوری دنیا کی خوبیاں جمع کر دے. وہ کر سکتا. اپنے خلیل کو اللہ نے امت کہا. قرآن کریم میں ابراہیم علی قائدنا وعلیہ التسلیم کو اللہ نے کان امتن کہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کے متعلق فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. اگر یہ تسلسل جاری رہتا اور میرے بعد کسی نبوت کی گنجائش ہوتی تو میرا عمر اس قابل تھا کہ اسے یہ منصب پیش کیا جائے. جس امت میں فاروق اعظم جیسے جلیل القدر کردار کے نبی ہونے کی گنجائش نہیں، وہ امت مرزا غلام قادیانی کی گاڑی کیسے چلنے دے اور کیوں چلنے دے؟ عزیز دوستو، بگڑی ہوئی چیز جب بنتی ہے تو پھر اچھی طرح بنتی ہے. جس طرح سے بنی ہوئی چیز بگڑتی ہے تو اچھی طرح بگڑتی ہے. فاروق اعظم کا ایک دور وہ ہے کہ جب سرزندان اسلام کے لیے
ان کا وجود چیلنج بنا ہوا ہے. یہ مکہ کے گلی کوچوں میں گھومتے اور شمشیر بے نیام لہرا لہرا کر للکارتے کہ کوئی محمدی ہونے کا دعویٰ تو کرے، نمٹ لوں گا اس سے. کوئی اس کا اظہار تو کرے کہ میری نسبت محمد کے دین سے ہے، میں دیکھوں گا اسے. لیکن جب بنے اور دار ارکم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، استاد کامل کی نظر محبت وجدان کی گہرائیوں میں اتری اور ابن خطاب کے سراپا میں چھپا ہوا فاروق اعظم نمایاں ہوا. ابن خطاب کے سراپا میں چھپا ہوا فاروق اعظم نمایاں ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ کچھ لوگ پانی استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کہا گیا وضو ہے. پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ بتایا گیا نماز ہوگی. پھر پوچھا کہاں ہوگی؟ بتایا گیا یہی ہوگی. فرمایا اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہ ہو؟ بتایا گیا تیری قوم نہیں گوارا کرتی. یہ ہے رحمت عالم کا درس. حالانکہ یہی تھے جو رکاوٹ تھے. بیت اللہ میں مسلمانوں کی نماز، مسلمانوں کی عبادت کے راستے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ تھے. لیکن اب جب شرمندہ ہو کے آ گئے تو اللہ کے رسول نے تانا دینا گوارا نہ سمجھا، دل آزاری کرنا مناسب نہ سمجھا. فرمایا تیری قوم برداشت نہیں کرتی نا ابن خطاب، ہم یہیں دار ارقم میں نماز پڑھا کرتے. عرض کیا اللہ کے رسول آپ نہ کہیں میں سمجھ گیا ہوں، آپ تیاری کیجئے میں پہلے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں آج کون رکاوٹ بنے. وہاں دنیا کفر کے اساطین مکہ کی لیڈرشپ منتظر تھی کہ دہشت گردی کے لیے ہم نے ابن خطاب کو بھیجا تھا. دیکھتے ہیں کہاں تک اسے ٹارگٹ حاصل ہوتا ہے. وہ یہ سننے کے منتظر تھے کہ ہدایت کا چراغ بجھا دیا گیا ہے، لیکن ان کے کانوں میں جو آواز پڑی، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر فاروق اعظم نے للکارا، نام لے لے کر مستر ابو جہل کا، عتبہ کا، ابو لہب کا، ولید کا، ابو سفیان کا نام لے لے کے فرمایا اطلاع عرض ہے کہ ابن خطاب آج سے رحمت عالم کا غلام ہو گیا. تم نے میرا بگڑنا دیکھا تھا، اب سنورنا دیکھو. رسول سے میری عداوت دیکھی تھی، اب اطاعت دیکھو. اسلام سے میرا انکار سنا تھا، اب اقرار دیکھنا. آج کے بعد میری جوانی اور میرا شباب رحمت عالم کے لیے وقف ہے. تم نے راستہ روک رکھا ہے نا ان کا کہ بیت اللہ میں عبادت نہ کریں. وہ آ رہے ہیں بیت اللہ میں عبادت کے لیے، اور میں دیکھتا ہوں تم میں سے کون ہے جو میرے قائد کا راستہ روک کر دکھائے. تاریخ کی صداقتیں گواہ ہیں. پشاور کے روشن ضمیروں،
سکوت مرگ طاری تھا مکہ کے در و دیوار پر، سناٹا تھا چار سو. فاروق اعظم کی للکار تھی نا، کسی مجاور کی تو نہیں، فاروق اعظم کی للکار تھی. رحمت عالم تشریف لائے، بیت اللہ میں نماز ادا کی گئی. امت مسلمہ نے اپنے قائد کی ابتدا میں بیت اللہ میں جو پہلی نماز ادا کی وہ یہی تھی جو فاروق اعظم کے ایمان لانے کے دن اس امت کو نصیب ہوئی. یہ پہلی نماز. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب نے عمر کی تعمیر کی، ان کے فکر کو جلا بخشی، ان کی سوچ کو رفعتوں سے ہمکنار کیا، ان کے دل کی دھڑکنوں کا رابطہ عرش برنی سے قائم کیا. تو پھر یوں ہوا، عمر نے کہا ازواج رسول کو باپرد باہر نکلنا چاہیے، نبی کی گھر والیوں کو باپرد باہر آنا چاہیے، پردے کے بغیر نہیں. تو قرآن بولا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک، اے پیغمبر کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں، بیٹی کو نا جمع کا صیغہ ہے، قل لازواجک کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو. قرآن جب اولاد رسول کی بات کرتا ہے تو جمع کا صیغہ لاتا ہے. اگر نبی کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کہتا قل لازواجک وبنتک. نبی کی 4 بیٹیاں ہیں نا، قرآن کریم نے بھی فرمایا قل لازواجک. کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے. قرآن نے کہا نہیں مانتے تو جاؤ ہوا کھاؤ، نوح، مرثیوں اور قصے کہانیوں پر گزارا کرو. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر میں بھی تمہیں تمہارے حوالے کرتا ہوں، جاؤ. فاروق اعظم نے کہا تھا پیغمبر کی بیویوں کو باپرد ہو کر باہر آنا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا فاروق اعظم کی یہ تجویز اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ اس تجویز کی روشنی امت مسلمہ کے ہر گھرانے میں جانی چاہیے. رب العالمین نے جب قانون بنایا فرمایا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. نبی کی بیویوں کے لیے بھی حکم ہے، نبی کی بیٹیوں کے لیے بھی حکم ہے، اور امت مسلمہ کی تمام خواتین کے لیے حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. وہ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے چادروں سے ڈھانپ لیا کریں.
خود کو مستور کر لیا کریں، باپرد کر لیا کریں. جو بات عمر کو فرش پہ اچھی لگی وہ بات رب العالمین نے عرش پہ بھی پسند کر لی. یہ ہے میرے آقا کی محنتوں کا نتیجہ. کتنا اچھا استاد ہے، کتنے اچھے شاگرد تیار کیے ہیں اس استاد نے. پھر فاروق اعظم نے عرض کیا مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے کو جی چاہتا ہے خلیل اللہ کی اتباع میں، تو قرآن بولا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فاروق اعظم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق تجویز دی. عرش بری سے فاروق اعظم کی تائید ہوئی. ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسکن فی الارض. فاروق اعظم کی تجویز تھی کہ ابن ابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے. ابن ابی کو جانتے ہیں آپ؟ پہلا رافضی، کائنات کا پہلا رافضی بے ایمان، جس نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا. اتنی سنگین گالی دی کہ اس سے بڑی گالی کوئی نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بد زبانی کی ابتدا کرنے والا یہ بدبخت منافقین کا رئیس اور سرغنہ جب مر گیا تو رحمت عالم نماز جنازہ پڑھانے آئے. دیکھا آپ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو بلا کے وصیت کی کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر لانا، اس سے میرا کفن تیار کیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں. اب باپ منافق اور بیٹا رحمت عالم کا مخلص خادم سچا مسلمان باپ سے کہنے لگا کچھ عجیب سی تمنا ہے، کچھ عجیب سی آرزو ہے، میں کیسے جا کے اللہ کے رسول سے کہوں کہ وہ تیرے جسم کے لیے اپنا وہ پاک کرتا عطا کریں جس کے ہر دھاگے پہ عرش بری سے عصمت کی مہریں لگی ہوئی ہیں. اور امام الانبیاء سے کیسے کہوں کہ وہ رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائیں. تیری ثقافت اور بدبختی میں اور تیری منافقت میں مجھے تو یہ گنجائش نہیں ملتی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے یہ درخواست کروں. ابن ابی نے اعتراف کیا تم ٹھیک سوچتے ہو بیٹا، میری ثقافت اور میری بدبختی کا عالم یہی ہے، لیکن تو نے میری ثقافت اور میری منافقت کو دیکھا ہے، ان کی رحمت کو نہیں دیکھا. مجھ سے بڑا اللہ کے رسول کا دل دکھانے والا شاید دنیا میں کوئی نہ ہو، لیکن محمد سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں. ہم ستانے کے عادی ہیں، وہ معاف کرنے کے عادی ہیں. انتقام اچھی چیز ہے، لیکن اب وہ درگزر میں جو بات ہے شاید وہ انتقام میں نہ ہو. انتقام سے سر قلم ہو سکتا ہے، انتقام سے
جسم متاثر ہوگا، لیکن جب آپ اب و درگزر سے کام لیں گے تو ضمیر جیت لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو فرمایا اچھی بات، میرا کرتا بھی لے جاؤ، اس کے کفن کے لیے اور تیاری کرو۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدینے کی آبادی جنازہ گاہ میں سبق کے آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ہو سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ابئی کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی، آپ آگے بڑھے تو فاروق اعظم نے عرض کی اللہ کے رسول جی آپ کس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے جواب دیا، اچھی طرح جانتا ہوں یہ کون ہے۔ فاروق اعظم سمجھ گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیا، پھر عرض کیا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ اسے بہت پڑھ لیں، لیکن اس تعلیم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتظام تلاشی کی، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے تو سیدہ کے کیفیت میں کیا ہو رہی تھی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم غیرت کی باتیں کرتے ہو، میری رحمت کا تقاضا ہے۔ نماز جنازہ ہو گئی، فاروق اعظم میں بھی پڑی، تجویز اپنی جگہ، مشورہ اپنی جگہ، لیکن بات میں تو فرق نہیں آئے گا۔ نماز جنازہ ہو گئی اور روح الامین لفظ پیغام لے گیا۔ فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ میرے پیغمبر اس پوری پارٹی میں سے کوئی بھی مر جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں۔ ہم تیرے عمر کی غیرت سے متفق ہیں، جو بات عمر نے فرش پہ پسند کی وہ بات تیرے رب کو عرش پہ بھی پسند آئی ہے۔ اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں، اور اگر کبھی ان منافقین میں سے کسی کی قبر سے آپ کا گزر ہو تو کسی کی قبر پر دعائیں مغفرت کے لیے بھی رکنے کی اجازت نہیں، کہ یہ دل کے کھوٹے ہیں، یہ منافقت کے بیمار ہیں، ان کے سینے میں ہمارے محبوب کرداروں کا بغض بھرا ہوا ہے، انہوں نے دوستی کے لبادہ میں دشمنی کی، انہوں نے ایمان کا دعویٰ کر کے کفر اپنایا ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں۔ فاروق اعظم کی غیرت یہاں بھی قرآن بن گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فاروق اعظم نے ایک منافق کو قتل کر دیا، ایک یہودی ایک منافق لڑتے ہوئے آئے، جھگڑتے ہوئے آئے، کسی چیز کی ملکیت پہ اختلاف تھا، یہودی کہتا تھا اس کا میں مالک ہوں، اور منافق یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میری ہے، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ تو یہودی ہے
میں کلمہ پڑھتا ہوں تو یہ چیز میری ہو جائے گی. یہودی نے کہا اچھی بات ہے، میں اگرچہ تمہارے پیغمبر کو ایمان نہیں لایا، لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ محمد عربی کے فیصلے سچے ہوتے ہیں. ہم وہاں چلتے ہیں، تیرا رسول جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے. رحمت عالم کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا تم اس چیز کا اگر مالک ہو تو اس کی کوئی گواہی، کوئی شہادت. اس نے گواہ پیش کر دیے. منافق سے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہی؟ اس نے کہا جی میں تو مومن ہوں، لہذا یہ چیز میری ہے. یہ تو یہودی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ. رام رام جپنا پرایا مال اپنا، تو کوئی بات نہ ہوئی. قانون شہادت کے تقاضا ہے کہ گواہ پیش کرو. اس نے کہا جی میں آپ کا ہوں، مومن ہوں، آپ کا نام چنتا ہوں. یہ تو یہودی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تو اللہ کے رسول نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کہ یہ چیز اس کی ہے. جاؤ. بڑا فردہ، بڑا نروس، بڑا پریشان منافق ہلکا رسالت سے باہر آیا تو یہودی سے کہنے لگا پتہ نہیں حضور کس خیال میں بیٹھے تھے، اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. گیدڑ کو جب موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے. یہودی نے کہا اچھی بات ہے، تمہارا اگر یہی خیال ہے جہاں بھی چلو میں چلوں گا، لے چلو. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہاں میرا جیک نہیں لگا تو شاید یہاں لگ جائے. کیونکہ فاروق اعظم بڑے غیور ہیں، باطل کے معاملے میں بڑے غیور ہیں، تو ایک یہودی کے مقابلے میں وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے، یہودی کے حق میں نہیں دیں گے. بڑا خوش ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، دونوں نے اپنا کیس پیش کیا. فاروق اعظم نے یہودی سے کہا اگر تم اس چیز کی ملکیت کے دعوے دار ہو تو کوئی گواہی؟ اس نے کہا وہ گواہی تو میں نے رسول کے وہاں تمہارے پیغمبر کے وہاں پیش کر دی تھی، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں وہ لوگ بلا کے لاتا ہوں. فاروق اعظم نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی گئے تھے. اس نے کہا گئے تھے. اور پھر حضور نے تو فیصلہ میرے حق میں کر دیا. منافق کی طرف دیکھ کے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا؟ اس نے کہا ہوں جی کر تو دیا، آپ بہرحال فیصلہ فرمائیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد تم میرے ہاں آئے ہو انصاف کی طلب میں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد فاروق اعظم کی آنکھوں میں غیرت کی سرخی امن آئی. دونوں لرزنے لگے. فاروق اعظم نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد تمہیں یہاں میرے ہاں آنے کی جرأت کیسے ہوئی، تو یہودی نے کانپتے ہوئے کہا میں نہیں آتا تھا، یہ لایا ہے. فاروق اعظم نے منافق سے کہا تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا جی بس ہم آ رہے ہیں نا تو آپ ہی فیصلہ فرما دو، کوئی بات نہیں، یہ یہودی ہے میں مومن ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا اچھی بات ہے فیصلہ کرتا ہوں. تلوار لائے،
اور نیام سے نکال کر ایک جملہ فرمایا کہ تاریخ کے دامن میں بھی محفوظ ہے، زفرتا عرش گونج رہا ہے وہ جملہ۔ فرمایا اللہ کے رسول کی عدالت سے فیصلہ ہونے کے بعد جو میرے پاس انصاف کے حصول کے لیے آئے گا تو پھر اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی، اور اگلے لمحے منافق کا سر قلم اڑا کے رکھ دیا۔ منافق کا سر قلم ہو گیا، اس کی باڈی دھرتی پہ تڑپنے لگی، اس کے ورثاء اکٹھے ہو گئے، ماتم کرنے لگے، ایک یہودی کے مقابلے میں مومن کو مار ڈالا، اور ماتمی جلوس بنا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، مارے گئے، ہم پہ زیادتی ہو گئی، ہمیں انصاف چاہیے۔ دیکھیے جی، اب یہودی کے مقابلے میں مومن کو مار ڈالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو طلب کیا، فرمایا ابن خطاب کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے آقا یہ دونوں میرے پاس آئے، جبکہ میرے پاس آنے سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس انصاف کے حصول کی تمنا لے کے آئے، تو پھر میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں زبان سے فیصلہ کروں۔ آپ کے فیصلے پر اگر کوئی شخص مطمئن نہیں ہوتا اور وہ میرے پاس آتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ اسی طرح کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ منافق کی جو برادری تھی نا جی، قوموں کی طرح چیخے، یہ کون سا انصاف ہے جی، کون سا قانون ہے؟ قرآن آیا، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ حق تعالی نے فرمایا محمد تیرے رب کی قسم، وہ اپنی ربوبیت کی قسم کھائی حق تعالی نے، تیرے رب کی قسم محمد، جو شخص تجھے جج اور تجھے فیصل نہیں مانتا ہم اسے مومن نہیں مانتے، چاہے کلمہ پڑھتا رہے، چاہے جبہ زمین کو ہو، چاہے داڑھی سجائے ہوئے ہو، چاہے ہاتھ میں تسبیح رکھے اور زبان سے سب سے زیادہ اسلام کا دعویٰ کرے، جس کو آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں، ہم اسے مومن تسلیم نہیں کرتے، اور جو رب العالمین نے فاروق اعظم کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ ایسے دل کے بیماروں کے لیے فاروق اعظم کی تلوار بہت اچھا علاج ہے۔ یہ فیصلہ عرش بری کے مطابق ہے، رب العالمین کی منشا کے مطابق ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں میں کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور جب تک زندگی ہے کہتا رہوں گا، منافقت اور فاروق کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فاروقیت کا
کل بھی منافقت کے لیے زہر قاتل تھی، فاروقیت آج بھی منافقت کے لیے زہر قاتل ہے۔ منافقت اور فاروقیت کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ خواتین مسائل پوچھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں اور رحمت عالم کی شفقت کی وجہ سے بے تکلفی سے باتیں کر رہی ہیں۔ کسی نے کہا عمر آ گئے تو ہر عورت جلدی جلدی سے سمٹنے لگی، چادر سنبھالنے لگی، پردہ سنبھالنے لگی، جو آوازیں ذرا اونچی ہو رہی تھی وہ نیچی ہو گئی۔ بالکل یہی عالم تھا جیسے چڑیوں کو پتہ چل جائے کہ باز آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ابن خطاب یہ تیری پہچان ہے، ابن خطاب یہ تیری شان ہے۔ قسام ازل نے تجھے یہ مقام عطا کیا کہ جہاں تو آ جائے وہاں ابلیس کی ماں مر جاتی ہے، جہاں تو آ جائے ابلیس کی ماں مر جاتی ہے۔ شیطان اور عمر کبھی ایک راستے سے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تم نے سنا ہے یا دیکھا بھی ہے؟ میں نے تو دیکھا بھی ہے کہ شیطان اور عمر کبھی ایک راستے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، طلحہ زبیر، سعید بن عاص، یہ سب یکجا ہیں کہ یہ سب ایک ہی آسمان کے ستارے ہیں۔ ان سب میں روشنی ایک ہی سراج منیر کی دی ہوئی ہے، لیکن شیطان ان کے قریب نہیں آئے گا۔ فاروق اعظم اور شیطان کبھی ایک راستے پر نہیں ہو سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے۔ خیر یہ فضائل کی بات تھی۔ میں نے یاد کر رہا تھا اپنی تفریح صرف فضائل کی بات بہت طویل ہو سکتی ہے، اپنے ہاتھ میں جس چیز کی ضرورت ہے ہمارے حکمران شریعت دے رہا ہے۔ اب ترمیم یہ ترمیم جو ہے تعمیر میں ہے ترکیب میں ہے، بول رہے ہیں تعمیر میں ہے لغت کے اعتبار تو محترمہ ترمیم سماج۔ آج میں صحافی دوستوں کے یہاں بیٹھا تھا، ان میں سے ایک نے کہا کہ شریعت دل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال کی کیا ہو سکتا وہ تو جو کچھ ساتھ آنے آ چکا وہ وہی شریعت قائم ہے جو انہوں نے اپنی ذات پہ نافذ کر رکھی۔ وہی شریعت حقیقت کے درخت سے کبھی آم کا پھل نہیں ملتا۔ اللہ ایک ہو سکتا ہے ہمارا کا ہوتا ہے لیکن سنت اللہ یہ نہیں ہے۔ کم تو مت کم تو چاؤ چاؤ آپ سمجھے تو وہ دل کو پرانا ہو گیا، اب کبھی نہ ہوتا نہیں ہے، یہ بھی پرانی ہو جائے۔ امن چاہتے ہو نا تو سنو، جنگی معاملات میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہدایات دے رہے تھے مجاہدین کو
زمین کانپ اٹھی. مرخین نے اسے زلزلہ کہا، لیکن ہمارے پاس اہل نظر نے فرمایا وہ زلزلہ نہیں، فاروق اعظم کی جلالت سے زمین کانپ گئی. جلالت فاروقی سے زمین کانپ گئی. تو پاؤں کی ٹھوکر سے، پاؤں کی ٹھوکر لگا کے فرمایا کیوں کانپتی ہو؟ کیا میں نے تیرے سینے پہ انصاف نہیں کیا؟ اور بس پھر فاروقی دور میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. کانپتی ہوئی زمین پہ ٹھوکر لگائی تو پرسکون ہو گئی. بھڑکتے ہوئے شولوں پہ پانی پھینکا تو ٹھنڈے ہو گئے. دریا کے نام خط لکھا تو تعمیر کی، اور ہواؤں کو پیغام دیا تو غلامی کی. انسان 4 عناصر کا مرکب ہے نا، آگ، خاک، ہوا، پانی. آگ، خاک، ہوا، پانی کا مرکب ہے نا انسان. تو ان اجزائے اربع پر فاروق اعظم کا حکم چل چکا. آگ نے بھی فاروق کی عظمت کو مانا، خاک نے بھی فاروق کی عظمت کو مانا، پانی نے بھی فاروق کی عظمت کو مانا، ہوا نے بھی فاروق کی عظمت کو مانا. آگ، خاک، ہوا، پانی تو فاروق کی عظمت کو مانتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی فاروق کی عظمت کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے اصل کا باغی ہے. اسے اپنے اصل سے بغاوت کا علاج کرنا چاہیے. یہ چاروں چیزیں فاروق اعظم کی غلامی کا اعلان کر چکی ہیں. تو جو آدمی فاروق کی عظمت کو نہیں پہچانتا اس کا تو اصل ہی کوئی نہ ہوا. اس لیے عزیز دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ سکون چاہتے ہو، اگر امن چاہتے ہو، اگر بدامنی کا خاتمہ چاہتے ہو، اگر تو اللہ کی زمین پر انصاف کرو، عدل کرو. وہیں سے سب کچھ ہوتا ہے. انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور اسلام کا دور ثواب ہے، اسلامی تاریخ کی جوانی کا دور ہے کہ جب ہر طرف سے اسلامی عناصر کامیابی کے پھریرے لہراتے ہوئے، فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آتے ہیں. مدائن فتح ہوا، قادسیہ فتح ہوا، رومی سلطنت کے وقار اور غرور کا جنازہ اٹھا کے رکھ دیا گیا. کیسر و کسرا کی صدیوں پرانی بادشاہتیں جوتے کی نوک پر اڑا کے رکھ دی گئی. محمد عربی کے کھدر پوش رضاکار قرۂ ارض پر عدل و انصاف کے پھیرے لہراتے ہوئے عجم تک اسلامی انقلاب کی اشاعت و تقویم میں شب و روز مصروف کار نظر آتے ہیں کہ باطل نے ایک پروگرام کے تحت فاروق اعظم کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ پروگرام بنایا. ایک بات کرتا چلے جاؤں، آج بعض حضرات کے ہاں حب اہل بیت ایمان کی سب سے بڑی بنیاد ہے. میں نے رات بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آج یہاں بھی کہتا ہوں، اہل بیت رسول سے محبت، اہل بیت رسول سے عقیدت اور اہل بیت رسول کے ساتھ عملی وابستگی کی التجا، یہ ہمارے ایمان کا جزو اعظم ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اہل بیت رسول کا برتاؤ کیا تھا؟
ایک جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے کہ لولا علی لہلک عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرحلے پر فرمایا اگر میرا بھائی علی نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہو جاتا. وہ ایک فقہی موڑ تھا جہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو مشورہ دیا. اس پر وہ اس قدر مسرور ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ یہ جملہ ارشاد فرما گئے اگر علی بھائی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. پھر ایک موڑ کو بھی آیا. یہ ان کی اشتہار عربہ سے بات کر رہا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فاروق اعظم نے دینی بھائی ہونے کے ناطے سے ایک مشورہ دیا تو سیدنا علی نے بھی یہی تبصرہ کیا لولا عمر لہلک علی. آج عمر نہ ہوتا تو علی ہلاک ہو جاتا. فاروق اعظم کے 10 سالہ دور خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت کی یا بغاوت کی؟ آپ نے آہستہ جواب دیا, خیریت تو ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کی خلافت میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے یا معاون بن کے رہے؟ حزب اختلاف میں رہے یا تعاون کیا؟ مشیر تھے, وزیر تھے, چیف جسٹس تھے فاروقی دور میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس موضوع پر میں نے کل گفتگو کرنی ہے اگر زندہ رہا. ہست نگری میں یہ ہست کیوں ہے یار, ہست کیوں نہیں؟ عجیب, اونچی آواز سے کہو. اچھا, ہست نگر سے ہست نگری ہے, اچھی بات ہے. اگر زندہ رہا تو کل اس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ذہنی طور پر ذرا تیار ہو کے آئیے گا. کل جو گفتگو ہونی ہے اس کے لیے میدہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ میں صاف کر دوں آپ کو. یزدگرد کی بیٹی جنگی قیدی بن کر آئی, شاہی گھرانے کی پروردہ, شہزادوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں نے سوچا یزدگرد کی بیٹی ہمیں ملے گی. دبی زبان سے کہہ بھی دیا کہ ابا حضور یہ تو ہمیں ملنی چاہیے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین کہاں ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے بٹھایا اور سرگوشی کے انداز میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس بچی کو اپنے نکاح میں لینا پسند کریں گے آپ؟ یہ ضروری ہے نا, اس بچی کو اپنے نکاح میں لینا پسند کریں گے آپ؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی ظاہر کر دی. اب جو دیکھا تو اپنے بیٹے عبید اللہ کی آنکھوں میں بھی طلب تھی. فرمانے لگا عبید اللہ حسین کا تم کیا مقابلہ کرو گے؟ حسین فاطمہ کا لال ہے, تمہاری ماں ایسی ہے. حسین محمد کا نواسا ہے, تمہارا نانا ایسا ہے. حسین علی کا فرزند ہے. عمر فاروق ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میں علی نہیں ہو سکتا. یہ اخلاص کی بات ہے نا, یہ محبت کی بات ہے نا, یہ پیار کی بات ہے نا. پھر شہزادوں کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے سونے کے برتنوں میں پانی پیتی کے پلی ہونا, ہیرے جواہرات میں کھیلی ہونا, میں تجھے خانوادہ رسالت میں بھیج رہا ہوں. اب ذرا مٹی کے برتنوں میں پانی پینے کا مزہ بھی لو. تیرے مقدر میں یہ لکھا تھا
کہ تو فاطمہ کے لال کی آبرو بنے گی، تو جگر گوش ہے بطول، وہ سگا ہے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آبرو بنے گی۔ میں اس شہادت پر تجھے مبارکباد دیتا ہوں، اور شہروانوں کا ہاتھ پکڑ کر سیدنا حسین کے حوالے کر دیا۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، اور اسی محبت کا جواب دیا سیدنا علی نے کہ اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا۔ پیاروں پر بیٹوں کا نام رکھا جاتا ہے یا دشمنوں کے نام بیٹوں پہ رکھے جاتے ہیں؟ آپ بھی اچھے نام رکھتے ہیں جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے آنا بیٹھا تھا گلبہار میں، تو فون پر ایک صاحب نے پتہ نہیں کہا کہ جی میں رسول اللہ خان بول رہا ہوں۔ یا اللہ، یہ رسول اللہ خان وہ تو ہم سنتے آئے تھے جی کہ یہ خستہ گل ہے، یہ زرین گل ہے، یہ فلاں ہے، یہ رسول اللہ خان تو کل سنا۔ میں نے کہا کوئی اللہ خان پتہ نہیں کب سنے دے کہ ہم کیونکہ اللہ خان ہے۔ نام آپ بھی اچھے لگتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابو بکر ابن علی، ان کی کتاب ہے سن 3 ہجری میں جو چھپی ایران میں، رجال کشی، اور باقر صاحب کی حیات القلوب، ان میں آپ کو یہ ساتھ ملے گا کہ کربلا کے میدان پہ، کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا کرنے والوں میں اور جان شہادت پینے والوں میں ابو بکر ابن علی بھی تھا، عمر ابن علی بھی تھا، عثمان ابن علی بھی تھا، عمر ابن حسن بھی تھا، اور عثمان ابن حسن بھی تھا۔ سیدنا علی نے بھی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھا، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اپنے بیٹوں کا نام عمر اور عثمان رکھا۔ یہ آپس میں محبت تھی یا دشمنی تھی؟ تو پھر تمہیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ باقی باتیں کل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کل بھی میں نے کہا ہاں شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی کچھ تقاریر کیسٹ تو ملتی نہیں بخاری مرحوم کی، میں نے زمانے طالب علمی میں ان کے اصل اقوال جن میں کوئی نقل نہیں، گویا مطابق اصل جو ان کے اقوال ملے وہ جمع کیے تھے۔ عثمانیہ لائبریری کو اللہ فروغ عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، انہوں نے پھر شائع کر دی، اس کا یہ 8واں ایڈیشن ہے۔ شاہ جی کی تقریریں ہیں عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ اسلام اور انسانیت میرے بیانات پر مشتمل مجموعہ ہے جو انگلینڈ میں ہوئے۔ پڑھے لکھے حضرات کے لیے اس میں مواد ملے گا، دعا کے بعد مسجد سے باہر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم واحفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، افغانستان، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو قرآن و سنت پہ مبنی آئین عطا کر تاکہ یہ سرزمین امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے، دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی دستگیری فرما، ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ معمول فرما، دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی سے ہمکنار فرما، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کی جد و جہد کو قبول فرما۔ میرے یہ تمام دوست، یہ تمام روشن ضمیر جو حضرات ان ذریعہ میں بنگلے کے ساتھ ایمانی دوست کے ساتھ سفر کرتے ہیں، میں آپ سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی امیدوار ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی دوستو، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں
اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔